اس کے بعد میں حضرت ناظم صاحب سے مؤدبانہ التماس کرتا ہوں کہ ہمارے طالبین رفقا کو حدیث مبارک کا آخری درس دے کر حدیث کی کتاب مکمل فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے وارث کی میراث مار لی یا اس میں سے کچھ حصہ کم کر دیا، قطع اللہ میراثہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ اس کی میراث قیامت کے دن جنت کی میراث میں سے اس کا حصہ کم کر دے گا۔ میراث کا مسئلہ شریعت کا بہت اہم مسئلہ ہے، اور مسلمانوں میں اس زمانے میں اس سلسلے میں بڑی غلطیاں پائی جاتی ہیں۔ علماء کو اس سلسلے میں اپنی ذمہ داری محسوس کرنی چاہیے اور عوام کو میراث کے سلسلے میں اللہ کے احکام کو صحیح پورا کرنے کی ترغیب اور تعلیم دینی چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اسی موقع پر جہاں میراث کی احادیث، جہاں میراث کے احکام بیان فرمائے ہیں، وہاں یہ فرمایا کہ یہ اللہ کے بیان کیے ہوئے احکام ہیں، جو اللہ کے بیان کیے ہوئے حکموں کو توڑے گا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ہمیشہ کے لیے ڈال دے گا۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا۔ قتل نفس بالنفس کے علاوہ بس یہی ایک گناہ ایسا ہے غالباً جس کے بارے میں قرآن مجید میں خلود فی النار کی وعید سنائی گئی ہے۔ تو جس شکل میں بھی میراث کے حکم میں کوئی تربیت کی جائے اور مخالفت کی جائے، چاہے مورث کوئی غلطی کرے چاہے وارث کوئی غلطی کرے، دونوں صورتوں میں بہت سخت مسئلہ ہے۔ اس حدیث میں اسی کو بیان کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے لیے علم کو مبارک فرمائے، حدیث کے علم سے مناسبت پیدا فرمائے، اس میں غور و فکر کرنے اور خاص طور پر محدثین کے علوم سے آپ حضرات کو حصہ وافر عطا فرمائے۔ بڑا لذیذ علم ہے حدیث کا، خوب شوق سے پڑھنا۔ دو باتیں اس وقت ذہن میں آ رہی ہیں، ایک تو یہ کہ علم حدیث میں مہارت پیدا کرنے کا ارادہ کرو۔ اب اس کے بعد جاؤ گے تو اور اس سے اگلی کتابیں پڑھو گے حدیث کی۔ ابھی سے ارادہ ہو کہ اصول حدیث، علوم الحدیث، علم رجال، اس سب سے مناسبت پیدا کرنی ہے، اور درجوں میں جو کچھ پڑھایا جائے گا اس کو خارج میں اس کی شروح اور اس کی معاون فن حدیث کی کتابوں کو سے رجوع کر کے لائبریریوں سے فائدہ اٹھا کے علم حدیث میں مہارت پیدا کرنی ہے۔ ہر علم ویسے تو بڑا لذیذ ہوتا ہے اور اس کی وسعتیں لامحدود ہوتی ہیں، لیکن علم حدیث کے بارے میں یہ اندازہ ہے اور تجربہ ہے کہ جب اس کو وسعت کے ساتھ حاصل کیا جاتا ہے تو بڑا مزہ آتا ہے، اس کی ایک خاص کیف اور ایک خاص سرور کی سی کیفیت ہوتی ہے۔ حدیث کو کیسے جانچا پرکھا جاتا ہے، سند کی کیسے جانچ پڑتال کی جاتی ہے، ایک ہی حدیث کو بہت سی اس کی روایتوں کو کیسے جمع کیا جاتا ہے، پھر ان روایتوں کے درمیان کیسے موازنہ کیا جاتا ہے، محدثین کن کن اسباب سے حدیث کے بارے میں تردد اور تحفظ کا اظہار کرتے ہیں، کب توقف کا اظہار کرتے ہیں، کب ضعیف ٹھہراتے ہیں، اس کو بہت تفصیل سے یہ علم سیکھنا چاہیے۔ یہ دراصل اسلام کی حفاظت کا نظام ہے، علم حدیث اسلام کی حفاظت کا نظام ہے۔ اگر حدیث کا نقد اور اس کی جانچ پرکھ کا عمل نہ ہو
تو اسلام میں، اللہ کے دین میں لوگوں کی گڑھی ہوئی باتیں داخل ہو جائیں، یہ بڑے شرف کی بات ہے، اور طالب علم کو اس سے بہت اشتغال رکھنا چاہیے۔ بہت برکت والا علم بھی ہے۔ حدیث میں اللہ تعالیٰ نے خاص برکت رکھی ہے۔ جو لوگ علم حدیث سے مناسبت رکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اور تو اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگیوں میں محسوس برکت عطا فرماتا ہے۔ یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ حدیث بہت احترام کے ساتھ پڑھنی چاہیے، بہت احترام کے ساتھ۔ جو بچے ابھی حدیث کی کتابیں پڑھ رہے ہیں ہمارے یہاں، وہ بھی اس بات کو غور سے سنیں اور محفوظ رکھیں، اور جو بچے ابھی حدیث کی کتابیں نہیں پڑھ رہے، آئندہ پڑھیں گے، وہ بھی اس کو محفوظ رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بہت ادب کے ساتھ اور بہت احترام کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ صحابہ کرام جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں سراپا ادب و نیاز بنے رہتے تھے، اس طرح طالب علم کو حدیث پڑھتے وقت سراپا ادب و نیاز بننا چاہیے۔ حضرت مولانا نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے معارف الحدیث کی شاید ہر ہی جلد میں شروع میں چند سطریں رکھی اور لکھی ہیں۔ اس میں یہ بات لکھی ہے کہ آئیے چشم تصور ہی کے راستے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچ جائیں۔ جس وقت حدیث ہم پڑھتے ہیں ہم گویا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں۔ ایک چیز جس کا بہت اہتمام کرنا چاہیے حدیث کے ادب کے سلسلے میں، حدیث کی کتاب ہمیشہ باوضو پڑھی جائے۔ حدیث کی کوئی بھی کتاب ہو ہمیشہ باوضو پڑھنی چاہیے، اس کا بہت اثر پڑتا ہے۔ حدیث کی کتاب باوضو پڑھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حدیث شریف کی، آپ کی حدیث کی برکتیں منتقل ہوتی ہیں۔ اسی لیے ہر زمانے میں محدثین ہمیشہ سے حدیث کے درس کے لیے، پڑھنے کے لیے وضو کا اہتمام کرتے آئے ہیں۔ ابھی بھی اللہ کے صالح بندے اور اچھے طالب علم حدیث ہمیشہ باوضو ہی پڑھتے ہیں۔ ایک بڑے عالم بیان کرتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں کہ میں نے دینیات کی کوئی بھی کتاب، چاہے فقہ کی ہو چاہے حدیث کی ہو، کبھی بے وضو پڑھی ہو۔ کوئی کتاب بھی بے وضو پڑھی ہو مجھے یاد نہیں۔ ہم لوگوں کو بھی ایسی پابندی کرنی چاہیے، جہاں تک ہو سکے باوضو رہ کر کتاب پڑھی جائے۔ بلکہ طالب علم کو اور عالم دین کو تو ہمیشہ باوضو رہنا چاہیے۔ رسول اللہ، احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ باوضو رہنے کا اہتمام فرماتے تھے۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے حضور ہمیشہ باوضو رہنے کا اہتمام فرماتے تھے، اتنا کہ آپ کہیں جاتے تھے تو ساتھ میں خدام وضو کا پانی اور لوٹا لے کر چلتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت ابو ہریرہ، حضرت معاویہ، حضرت مغیرہ ابن شعبہ، یہ چند نام تو مجھے ابھی یاد آ گئے۔ یہ صحابہ اس کا ہمیشہ اہتمام کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی جائیں ساتھ میں وضو کا پانی جائے۔ یہ اسی لیے اہتمام تھا کہ حضور کی عادت تھی کہ آپ ہمیشہ باوضو رہتے تھے۔ ایک مرتبہ موطا میں حدیث ہے کہ امام مالک نے نقل فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ، اور موطا ہی میں دوسری حدیث بھی ہے داوم علی الطہارۃ یوسع لک رزقک، پاک رہنے کا اہتمام کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں کشادگی عطا فرمائے گا۔ اور یہ بھی فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وضو، ہمیشہ وضو کی حفاظت وہ آدمی کرتا ہے جو مؤمن ہوتا ہے۔ تو طالب علم کو تو ویسے بھی باوضو ہی رہنا چاہیے، نماز پڑھنی ہو نہ پڑھنی ہو، اس کا اہتمام کرے کہ جب وضو ٹوٹے تو وضو کر لے۔ تقریباً اتنا ہی کرنا پڑے گا جتنا ویسے کرنا ہوتا ہے، اور اگر زیادہ بھی کر لے آدمی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو علی الوضو کو نور علی نور فرمایا ہے۔
میں نے جب مشکات شریف پڑھنی شروع کی تو اس وقت شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد یونس صاحب نور اللہ مرقدہ، جو بہت بڑے حدیث کے ماہر بھی تھے، محدث بھی تھے اور کبار اولیاء اللہ میں سے تھے، وہ تشریف لائے تھے تو ہمارے والد صاحب نے پیش کیا ان کی خدمت میں اور یہ کہا حضرت یہ مشکات پڑھنے جا رہا ہے، مشکات پڑھے گا۔ حضرت نے مجھے ایک نصیحت فرمائی، جملہ تو بہت چھوٹا سا ہے لیکن ایسے ہو گیا جیسے دل پہ نقش ہو گیا، اور اللہ والوں کی بات کا یہی اثر ہوتا ہے، وہ بات تو وہی کرتے ہیں جو اور لوگ کرتے ہیں، مگر ان کے تقوی، ان کے تعلق مع اللہ کے نتیجے میں ان کے الفاظ میں اور زبان میں ایک تاثیر اور طاقت ہوتی ہے، اور وہ طاقت زندگی بدل دیتی ہے۔ حضرت نے فرمایا، بس ایک جملہ فرمایا، مجھے آج تک وہ منظر یاد ہے، وہ جگہ یاد ہے، وہ کیفیت یاد ہے، کس طرح حضرت نے نیچے سے اوپر نگاہ اٹھائی، بڑا سراپا رعب و جلال چہرہ تھا، نگاہ اٹھائی اور کہا کلام نبی سمجھ کر پڑھنا، بس اتنا سا جملہ تھا، کلام نبی سمجھ کر پڑھنا۔ واقعہ یہ ہے کہ آدمی اگر حدیث کو یہ سوچ کے پڑھے کہ کس کا کلام پڑھ رہا ہوں تو خود ہی دل کی کیفیت بدل جائے گی۔ دوسری چیز یہ کہ اس سلسلے میں حدیث کا طالب علم اتباع سنت کا بہت اہتمام کرے، دعائیں یاد ہونی چاہیے ہر عمل کی، اور ایک سے زائد یاد ہونی چاہیے۔ ایک دعا پڑھنے میں وہ مزہ نہیں آتا جو بدل بدل کر پڑھنے میں آتا ہے۔ کھانے کے بعد کی ایک دعا تو سب کو یاد ہے، عوام کو بھی یاد ہوتی ہے، لیکن جب طالب علم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی دعائیں یاد ہوتی ہیں، کبھی وہ یہ والی پڑھتا ہے، کبھی وہ پڑھتا ہے، کبھی دوسری پڑھتا ہے، تو ایک خاص طرح کی لذت محسوس ہوتی ہے اور زیادہ اثر پیدا ہوتا ہے۔ تو اتباع سنت کا اہتمام، کپڑے پہننے میں، اٹھنے میں، جاگنے میں، ہر چیز میں اتباع سنت، اس سے علم میں بھی برکت آتی ہے، زندگی میں بھی برکت آتی ہے، اور کامیابی کا راستہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام ہی طلباء، خصوصاً آج جو طلباء اس درجے سے فارغ ہو رہے ہیں، عالیہ اولیٰ کے طلباء، اور تمام ہی طلباء کی اللہ تعالیٰ علم میں، عمل میں، زندگی میں، ہر چیز میں برکت عطا فرمائے، ان کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، اور ان کو اپنے دین کا خادم، امت کو ثابت قدم رکھنے والا اور راہ حق کا پر ہمیشہ خود بھی قائم رہنے والا اور دوسروں کو بھی راہ حق پر قائم رکھنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔